سوچیں آپ ایک بس میں ہیں اور باقی بس پوری خالی ہے. رات میں اس بس میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کے پیچھے والی سیٹیں سب خالی ہیں, اور پھر آپ کو ایسا لگے جیسے کہ آپ کی بس میں آپ کے علاوہ پیچھے بھی کوئی اور ہے. آپ کو ایک فیملی کی آواز آئے کہ کوئی فیملی آپس میں باتیں کر رہی, اور جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی نہ. وہ بس ایک ویران اور سنسان راستے سے جا رہی ہے اور رات کا سفر کر رہا ہے. سوچے کیا حالت ہو جائے گی. ایسے خوفناک واقعات جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خدا نخواستہ خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے, ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور ای میل ایڈریس ہے. آپ اپنی سٹوری لکھ کر یا وائس میسج کے ذریعے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. میں بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر کے اس پہ نریٹ کر دوں گا. چلتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف. آیت الکرسی کا اظہار کر لیں, کیونکہ کہا جاتا ہے جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بہت قریب آنے لگتی ہیں, انٹرسٹ لینے لگتی ہیں کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں. کوئی ڈر نہ لگے, آیت الکرسی پڑھ لیں. چلتے اپنی سٹوریز کی طرف. میرا نام شمیم ہے, میں انڈیا سے ہوں اور بجوڑیا اسلام پور کا رہنے والا. میری عمر اس وقت 26 سال ہے. آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کی کہانی شیئر کر رہا ہوں, جو میرے لیے دوست نہیں بھائی جیسا تھا. اگر آپ کو یہ کہانی صحیح لگے تو اپنے چینل پر شیئر کیجیے گا. میں اور میرا دوست آصف, ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے. ہم ایک ہی گلی میں پلے بڑے, ایک ساتھ اسکول گئے, ایک ساتھ کھیلتے تھے, اور ایک دوسرے کے بغیر ہمارا دن مکمل نہیں ہوتا تھا. ہم دونوں کو ایک عجیب سا شوق تھا. ہمیں بھوت, جنات, ویران جگہیں اور ایسی باتوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا. ہم ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے, بس باتیں کرتے تھے, سننا چاہتے تھے, دیکھنا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا. ایک دن ہمیں پتا چلا ہمارے گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ جہاں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جنات اور عجیب مخلوقات کا بسیرا. ہم ہنستے ہیں. ہم نے کہا یہ سب لوگوں کی وہم کی بات ہے. اتفاق سے میرے دوست آصف کی پھپھی کا گھر بالکل اسی علاقے کے پاس تھا. آصف وہاں زیادہ جاتا نہیں تھا, اسی لیے اسے بھی اس جگہ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی. ایک دن ہم دونوں نے آپس میں بات کی اور فیصلہ کیا چل کر خود ہی دیکھتے. ہم دونوں کو اپنی ہمت پر بہت ناز تھا. ہمیں لگتا تھا کہ ہم نہیں ڈرتے. ہم نے سامان پیک کیا, ٹارچ, جیکٹ, سب کچھ, اور اسی دن سے ہماری بربادی شروع ہو گئی. ہم دونوں آصف کے پھپھو کے گھر پہنچے. وہاں سب کچھ نارمل تھا. لوگوں نے بتایا جو بھی عجیب سرگرمیاں وہ رات 1 بجے کے بعد شروع ہوتی. ہم نے آرام سے کھانا کھایا, 1 بجے کا الارم لگایا اور سو گئے. آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ الارم بج گیا. آپ جانتے ہیں نیند میں وقت فوراً گزر جاتا. ہم اٹھے, بیگ سے ٹارچ نکالی, جیکٹ پہنی اور چپکے سے پھپھو کے گھر سے نکلا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. وہاں ایک اور لڑکا بھی تھا جو آصف کا جاننے والا تھا. وہ بائک لے کر آیا تھا. ہم تینوں وہاں سے نکلے. تقریباً 5 کلومیٹر تک بائک پر گئے. راستے میں مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. دل بے وجہ بھاری ہو رہا تھا, مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. ہم وہاں پہنچ گئے. بائک ایک طرف کھڑی کی. وہ لڑکا بولا, دیکھو یہی وہ جگہ. عدنان بھائی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ایک پرانا ٹوٹا ہوا بند پڑا اسپتال تھا. آبادی سے بالکل دور, آس پاس ایک بھی گھر نہیں تھا. میں ڈرتا نہیں تھا, مگر اس اسپتال کو دیکھ کر واقعی مجھے ڈر لگا. ہم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا. بائک والا لڑکا بولا, میں یہیں رکوں گا, یہاں چوری بہت ہوتی ہے. میں اور آصف اندر جانے لگے. ہم نے اپنی ٹارچ لی, آیت الکرسی 3 بار پڑھی. ہم نے اپنے اوپر حصار بنایا. ہم دروازے سے نہیں گئے کیونکہ وہاں مکڑی کے جالے تھے, اس لیے ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے. اندر کا منظر ہر طرف اندھیرا, ٹوٹے دروازے, جالے گرد. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. یہ اسپتال 3 منزلہ تھا. ہر منزل پر 8 کمرے تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے اوپر جائیں گے. جیسے ہم سیڑھی پر چڑھے, اچانک ایک بچی کے رونے کی آواز آئی اور فوراً بند ہو گئی. ہمارا خون جم گیا. آصف نے کہا, یہ کیا, تم نے سنا؟ میں نے سر ہلایا. ہم اوپر پہنچے, کونے والے کمرے سے شروع کیا. پہلا کمرہ خالی, دوسرا بھی. اچانک ہمارے پیچھے سے ایک کالا سایہ گزرا. ہم نے ٹارچ ماری, کچھ نہیں تھا. جیسے ہی دروازہ کھولنے لگے, پیچھے سے کسی نے ہاتھ مارا. وہاں کوئی نہیں تھا. آصف کی ٹارچ بند ہو گئی. میں نے دوسری ٹارچ نکالی اور دروازہ آہستہ سے کھولا. دروازہ چرچراتا ہوا کھلا. اندر بیڈ تھا,
بیڈ پر سفید چادر. میں نے ٹارچ ماری. وہاں ایک بچہ اور ایک لڑکی بیٹھی تھی. چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور چیخا, بھائی بھاگ. ہم باہر نکلے. 5 منٹ بعد آصف بولا, چلو دوبارہ چلتے ہیں. میں مان گیا, مگر صرف نیچے والے فلور کے لیے. نیچے پہنچے تو پھر آوازیں آئیں, بچی کے رونے کی, لڑکی کے چیخنے کی. تیسرے کمرے سے آواز آ رہی تھی, کسی انجان زبان میں. اس بار جب ہم نے دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھا. وہی لڑکی, لیکن اب وہ پورے لال کپڑے میں تھی. وہی بچہ بھی موجود تھا اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور لڑکی کھڑی تھی. تینوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے اور آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی. عدنان بھائی, عجیب بات یہ تھی کہ وہ عورتیں نہیں لگ رہی تھی, وہ واقعی لڑکیاں تھیں, مگر ان کے چہرے ایسے تھے کہ صاف نظر نہیں آ رہے تھے. بس انسانی شکل, مگر کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی. ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا سامنے والا بھی سن رہا ہوگا. ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. جیسے ہی دروازہ کھولا ہم دونوں پلٹے اور پوری طاقت سے بھاگے. ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سیڑھیاں کہاں, راستہ کون سا ہے. بس اندھیرے میں دوڑتے جا رہے. جب ہم باہر پہنچے تو سیدھا بائک والے دوست کے پاس گئے اور میں نے زور سے کہا, بھائی بائک سٹارٹ کرو, فوراً یہاں سے نکلنا. وہ بار بار پوچھتا رہا کیا ہوا, لیکن ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم بول ہی نہیں پا رہے تھے. سانس پھول چکی تھی, ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے بائک سٹارٹ کی اور ہم تینوں وہاں سے نکل گئے. ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رہے تھے, مگر ہمیں لگا جیسے کئی گھنٹے گزر گئے. ہم واپس آصف کی پھپھو کے گھر پہنچے. گھر پہنچ کر بھی ہمیں چین نہیں ملا. میں نے پانی پیا, بیٹھے رہے, مگر دل اب بھی کانپ رہا تھا. ہم لگ رہا تھا کہ ہم بچ گئے ہیں. آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہاں سے نکال لیا, لیکن ہمیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا اصل مصیبت تو ابھی شروع ہونے والی ہے. اگلے دن میں نے آصف کو فون کیا اور کہا, باہر آؤ, چلو ذرا گھومنے چلتے ہیں, چائے پی کے آتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آ رہا. ہم چائے پر بیٹھے تھے اور اسی رات کے بارے میں بات کر رہے تھے. آصف نے کہا, شمیم ایک بات بتاؤں. میں نے کہا ہاں بتاؤ. وہ کچھ لمحے خاموش رہا, پھر بولا, یار جب سے ہم وہاں سے آئے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا. میں نے کہا کیا عجیب. اس نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا, لیکن جب مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. میں نے سوچا شاید ڈر کی وجہ ہے, تو میں نے بات ہلکی کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یہ سب وہم ہے, ایسی جگہ جا کر سب کو لگتا ہے. وہ تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر بولا, شمیم مجھے آواز بھی آ رہی. یہ سن کر میں چونک گیا. میں نے کہا کس کی آواز. اس نے کہا ہاں کوئی مجھے نام لے کر بلا رہا. یہاں آ کر عدنان بھائی میں سچ بتاؤں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں یہ سب لکھتے ہوئے جذباتی ہو رہا ہوں. میں نے کہا صاف صاف بتاؤ کیا ہو رہا. اس نے کہا کل رات میں واش روم کے لیے باہر نکلا تو پیچھے سے کسی نے کہا آصف ادھر آ. وہی کہتے ہوئے رک گیا. میں نے کہا پھر. اس نے کہا میں ڈر کے مارے فوراً واپس کمرے میں آ گیا. میں نے پوچھا یہ کتنی بار ہوا. اس نے کہا ایک ہی بار, کل رات. میں نے کہا اچھا, اگر دوبارہ ہوا تو مجھے فوراً بتا دو. اس نے ہاں میں سر ہلا دیا. اگلے دن میں نے پھر اسے فون کیا. ہماری دوستی ایسی تھی کہ ہم روز ملتے تھے. ہم ملے تو اس نے کہا شمیم آج رات پھر وہی ہوا. میں نے کہا کیا ہوا. اس نے کہا کوئی لڑکی کی آواز تھی, وہ کہہ رہی تھی آصف ادھر آؤ. مجھ سے کیوں ڈرتے ہو, میں تمہیں کچھ نہیں کروں. اس نے بتایا وہ اس وقت سو رہا تھا اور ڈر کے مارے آیت الکرسی پڑھ کر سو گیا. یہ سن کر مجھے اندازہ ہو گیا یہ عام بات نہیں. میں قاری صاحب کے پاس گیا, انہیں ساری بات بتائی. انہوں نے کہا مغرب کے بعد اسے میرے پاس لے کر آنا. میں آصف کو لے کر ان کے پاس گیا. انہوں نے کچھ حساب لگایا اور پھر کہا تمہارے پیچھے ایک جن زادی لگ گئی ہے, وہ اسی جگہ سے تمہارے ساتھ آئی. انہوں نے تعویذ دیا اور سختی سے کہا اسے کبھی اتارنا نہیں, ناپاکی میں بھی احتیاط کرنا. ہم واپس آ گئے مگر آصف بدلتا جا رہا. کچھ دن بعد اس نے مجھے بتایا اب وہ لڑکی اسے نظر آنے لگی. وہ کہتا ہے شمیم وہ بہت خوبصورت ہے, میں نے ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی. میں اسے سمجھاتا رہا یہ سب فریب ہے, مگر وہ سنتا نہیں تھا. پھر ایک دن اس نے کہا کہ اس نے تعویذ اتار دیا. اس رات وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو وہ خود کو اسی ویران ہسپتال میں پایا. وہ لڑکی اسے وہاں لے جاتی رہی روز.
اور اس کی حالت خراب ہونے لگی، کمزور ہو گیا جیسے جسم میں جان ہی نہ۔ پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ اس کی ماں نے بتایا وہ رات کو کسی سے باتیں کرتا تھا اور صبح کمرے میں موجود نہیں ہے۔ آج 2 سال ہو گئے آج سے واپس نہیں آیا۔ میرے بھائی جیسا دوست کسی اور دنیا میں چلا گیا۔ آپ لوگوں کو ایک نصیحت ہے، ایسی چیزوں سے کبھی کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ میری سٹوری تھی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ نام سید رضوان حسین رضوی ہے۔ میں کافی عرصے سے آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، سب کچھ حقیقت میں ہوا، اور آج بھی میں اس کے اثر سے پوری طرح باہر نہیں آ سکا۔ میں ایک BPO میں کام کرتا ہوں اور میری ڈیوٹی لیٹ نائٹ ہوتی ہے۔ تقریباً روزانہ صبح 4:30 سے 5 بجے کے درمیان میری شفٹ ختم ہوتی ہے۔ میرا دفتر شارع فیصل پر ہے اور میں ناگن چرنگی کے قریب رہتا ہوں۔ اس وقت شہر کی حالت عجیب ہوتی ہے، کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سڑکیں زیادہ تر خالی ہوتی ہیں، کبھی کبھار کوئی بس یا موٹر سائیکل نظر آتی ہے۔ اس دن جب میں دفتر سے نکلا تو وقت تقریباً 4:40 ہو رہے تھے۔ عصر کی اذان میں ابھی 15 یا 20 منٹ باقی تھے۔ میں موٹر سائیکل پر تھا اور سیدھا گھر جانے کا ارادہ تھا، لیکن راستے میں لکی ون مال اور FP ایریا کے پل کے درمیان ایک مسجد آتی۔ میں نے اسے دیکھا تو دل میں خیال آیا، پچھلے 4-5 دن سے تہجد نہیں پڑی، آج یہیں رک جاتا ہوں۔ میں مسجد کے باہر رکا، موٹر سائیکل کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ اس وقت مسجد تقریباً خالی تھی۔ میں نے وضو کیا، 2-4 منٹ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں عام طور پر آہستہ پڑھتا ہوں، لیکن اس دن دل کچھ بوجھل تھا، اس لیے جان بوجھ کر آواز تھوڑی اونچی رکھی۔ نماز ٹھیک چل رہی تھی، لیکن جب میں تیسری رکعت میں تھا تو اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ لگا جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے کھڑا، اتنا قریب کہ اگر میں ذرا سا بھی پیچھے ہٹوں تو شاید ٹکرا جاتا۔ میرے ذہن میں فوراً یہی خیال آیا، یہاں کوئی اور نمازی آ گیا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی، نہ ہی نماز توڑی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور نماز مکمل کی۔ فجر کی جماعت بھی وہیں ادا کی۔ نماز کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے، رات کی ڈیوٹی کی وجہ سے جسم تھکا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ میں سویا تو خواب آیا۔ خواب میں سب سے پہلے مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ عام پرفیوم عطر جیسی خوشبو نہیں تھی، نہ تیز نہ ہلکی، بس ایک خوشبو جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس کی عمر تقریباً 18, 20 یا 19 سال کی ہوگی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے میرے نام سے بلا رہی تھی۔ اس کی آواز بہت نرم تھی اور اس نے بس اتنا کہا، گھر مت جاؤ، اٹھ جاؤ۔ میں کچھ بول نہیں پایا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً اپنے ارد گرد دیکھا، مسجد خالی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہی خوشبو اب حقیقت میں بھی موجود تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں کو سونگھا، مجھے صاف محسوس ہوا کہ خوشبو اب بھی ہے۔ میں نے گھبرا کر گھڑی دیکھی، وقت 6:30 سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ میں فوراً اٹھا، درود شریف پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ پھر میں جلدی سے مسجد سے نکلا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازہ کھولا، چند منٹ کے اندر اندر وہ خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ میری امی ابو نے فوراً پوچھا، اتنی تیز خوشبو کہاں سے لگا کر آئے؟ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ شاید دفتر کی کسی دوست نے لگائی ہوگی۔ اس دن میں سارا دن یہی سوچتا رہا، یہ سب کیا تھا؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید تھکن کی وجہ سے وہم ہوا ہو، لیکن اگلے ہی دن میں نے جان بوجھ کر ایک الگ فیصلہ کیا۔ میں رات کے 3 بجے دفتر سے نکل آیا۔ اس بار راستے میں میرے دماغ میں وہی خوشبو، وہی چہرہ اور وہی آواز گھومتی رہی۔ میں جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ باتیں ذہن میں آتی رہی۔ جیسے ہی وہ مسجد قریب آئی، میری رفتار خود بخود کم ہو گئی، اور پھر جو میں نے دیکھا اس کے بعد میں نے موٹر سائیکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روکی۔ وہ لڑکی مسجد کے گیٹ پر کھڑی تھی، نہ وہ چل رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، بس بالکل سیدھی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے موٹر سائیکل تیز کی اور سیدھا گھر آ گیا۔ اس رات میں بالکل بھی نہیں سویا اور مجھے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف شروعات تھی۔ اس رات جب میں گھر آیا، میں نے جان بوجھ کر لائٹس آن رکھی۔ میں عام طور پر فوراً سو جاتا ہوں، مگر اس دن بستر پر لیٹنے کے بعد بھی آنکھ بند نہیں ہو رہی تھی۔ دماغ میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا، مسجد کا گیٹ اور وہاں کھڑی ہوئی وہ لڑکی۔ میں خود کو یہی سمجھاتا رہا
शायद ये सब थकन की वजह से हो रहा, लेट नाइट शिफ्ट, नींद पूरी ना होना, दिमाग का वहम, ये सब मुमकिन है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद ना चाहते हुए भी मेरी आंख लग गई। इस बार ख्वाब पहले से मुख्तलिफ था। सबसे पहले वही खुशबू आई, लेकिन इस बार खुशबू हल्की नहीं थी, ज्यादा वाज़े, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब मौजूद हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वो आपके अंदर ख्वाब जैसी कैफियत थी। फिर वही लड़की सामने आ गई। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। वो खुश नहीं थी, वो बोल रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कल बगैर मिले चले गए थे। मैंने फौरन पूछा, तुम कौन? उसने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मेरा नाम कारीना है। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने दोबारा पूछा, तुम यहाँ क्यों आती हो? उसने बहुत आम अंदाज में जवाब दिया, जैसे कोई बहुत सादा बात बता रही हो। मैं एक जिन जाती। ये सुनते ही मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने फौरन कहा, ये मुमकिन नहीं है, मैं इंसान हूँ, तुम जिन हो। अल्लाह ने हमारे दरमियान फर्क रखा। उसने कहा, मैं जानती हूँ, मगर जब तुम नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गई थी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज, वो सब मुझे अच्छा लगा, और वहीं से मैं तुम्हारी हो गई। उन्हें साफ लफ्जों में कहा, ये गलत है, तुम वापस चली जाओ। उसने बिल्कुल पुरस्कून लहजे में कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें महसूस भी नहीं होने दूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन उठकर बैठ गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो खुशबू अब भी मेरे कमरे में मौजूद। मैंने पंखे की तरफ देखा, खिड़की खुली थी, फिर भी खुशबू वैसी ही थी। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। काफी देर बाद दिल जरा संभला। अगले दिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं खुद भी कंफ्यूज था कि ये सब ख्वाब या कुछ और। मगर 2-3 दिन बाद अजीब चीजें होने लगी। एक दिन मैं दफ्तर से आया तो खाने की मेज पर गर्म खाना रखा। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं बनाया। एक और दिन तकिए के नीचे से पैसे निकले। कभी रात को आंख खुली तो बिस्तर के पास ठंडी पानी की बोतल रखी होती थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद घर वालों ने रखा होगा, लेकिन हर बार जवाब यही मिलता, हमने कुछ नहीं रखा। दफ्तर में भी हालात बदलने लगे। एक दिन मैं अपने कैबिन में बैठा था कि मुझे वही खुशबू महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे कैबिन के बाहर खड़ा। मैंने वाज़ेह तौर पर एक लड़की का साया देखा। मैंने फौरन अपने साथी को आवाज दी। वो आया और बोला, कौन? यहाँ तो कोई नहीं। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से मैं समझ चुका था ये सब खत्म नहीं हुआ। उसी दौरान एक और बात हुई जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। फातिमा, जिसे मैं दिल से पसंद करता हूँ, उसका अचानक मैसेज आया। उसने लिखा, उसने ख्वाब में एक लड़की देखी है जो मेरा नाम बार बार ले रही थी। जब फातिमा ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, उस लड़की का चेहरा गुस्से से बदल गया। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ ये मामला सिर्फ मेरे साथ नहीं रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी के दूसरे लोगों तक भी पहुंच रहा। उस रात मैं देर तक जागता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा, अगर मैंने अल्लाह से मजबूती से मदद न मांगी तो आगे हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। और मुझे अंदाजा नहीं था कि अगला मरहला और ज्यादा करीब और ज्यादा खतरनाक होने वाला था। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। मैं बार बार आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, लेकिन नींद फिर भी पूरी नहीं आ रही थी। आखिरकार जिस्म थक कर सो गया। कुछ देर बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने फौरन महसूस किया कमरे का माहौल बदला हुआ है। हवा आम रातों जैसी नहीं थी, कुछ भारी सी लग रही थी। मैंने करवट बदलने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म हिल नहीं पा रहा था। हाथ पांव गर्दन सब जैसे सुन हो चुके थे। दिमाग जाग रहा था, मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं मुझे वही खुशबू महसूस हुई। इस बार खुशबू मीठी जरूर थी, मगर उसमें एक बोझ था, जैसे कोई बहुत करीब। फिर मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे सर के बिल्कुल करीब बैठा, इतना करीब के मैं उसकी सांस की गर्मी अपने कान के करीब महसूस कर सकता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बोलना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल आहिस्ता, बिल्कुल करीब। इतना डर क्यों रहे? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ। ये वही आवाज थी
कारीना की आवाज। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अल्फाज जुबान से निकल नहीं रहे थे, मगर मैं पूरी तवज्जो के साथ पढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे महसूस हुआ वो गुर्बत कम हो रही है। सांस की गर्मी हटने लगी और अचानक मेरे जिस्म पर से बोझ उतर गया। मैं हिचकी लेता हुआ उठकर बैठ गया। पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक और तब्दीली आ गई। अब जब भी मैं फातिमा के बारे में सोचता हूँ या उसके लिए दुआ करता हूँ तो मेरे आसपास की फिजा बदलने लगती है। कभी कमरे की लाइट हल्की सी फ्लिकर करती है, कभी फोन बिला वजह वाइब्रेट करता है, और कभी मुझे यूं महसूस होता है जैसे कोई गुस्से से मुझे देख रहा। मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर खौफ बढ़ता रहा। एक रात मैंने हिम्मत की। मैंने कमरे में आहिस्ता आवाज में कहा, कारीना, अगर तुम यहाँ हो तो मेरी बात सुन लो। मैं सिर्फ अल्लाह से मदद चाहता हूँ और किसी से नहीं। मेरी बात मुकम्मल होते ही कमरे का माहौल बदल गया। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी के कंबल ओढ़ने के बावजूद मुझे सर्दी लगने लगी। फिर उसकी आवाज आई। इस बार आवाज में नरमी नहीं थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें खुद चुना है और जो मेरा होता है उस पर किसी और का हक नहीं होता। ये सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि मामला सिर्फ मौजूदगी का नहीं रहा, ये अब हसद और कंट्रोल की तरफ जा रहा है। मैंने कुछ दिन खुद को बहुत मजबूत रखने की कोशिश की। कुरान पाक की तिलावत बढ़ा दी, दुआएं पढ़ता रहा, लेकिन एक बात साफ महसूस हो रही थी, वो कहीं गई नहीं थी। एक रात मैं बिस्तर पर बैठा ये सोच रहा था कि शायद अगर एक बार साफ और सीधी बात कर ली जाए तो ये सिलसिला खत्म हो जाए। मैंने भी दिल में यही सोचा था कि वो खुशबू फिर फैलने लगी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर दाखिल हुई। वो सामने खड़ी थी। इस बार बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस खूबसूरती में अब वो सुकून नहीं था जो शुरू में महसूस हुआ था। कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर रहा था। मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता मगर साफ लफ्जों में बात की। मैंने कहा, मैं इंसान हूँ, मेरी जिंदगी अलग है और मैं नहीं चाहता वो मुझे या फातिमा को मजीद तंग करे। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रही। उसकी आवाज बदली हुई थी, गुस्सा भी था और एक अजीब सी उदासी भी। उसने कहा, ठीक है, मैं अब कभी तुम्हें या फातिमा को तंग नहीं करूंगी, लेकिन ये याद रखना मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी और जब तुम्हें जरूरत हो मैं वहां आ जाऊंगी। ये कहकर वो एक लम्हे में गायब हो गई। कमरे में सिर्फ वही खुशबू रह गई। मैं काफी देर वहीं बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, मगर दिल के किसी कोने में अब भी एक खौफ बाकी। आज तक मैंने ये सब बातें अपने वालिदैन को नहीं बताई। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो, लेकिन सच ये है कि आज भी कभी कभी मुझे महसूस होता है कि बहुत करीब है, करीब जैसे एक सांस के फासले पर। ये सिलसिला तकरीबन 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था। वाकयात और भी हैं, मगर ये कहानी यहाँ रोक रहा हूँ। अगर ये आपको पसंद आए तो इंशाअल्लाह मैं इसका अगला पार्ट भी शेयर करूंगा। अल्लाह ताला हर उस इंसान की हिफाजत फरमाए जो किसी आजमाइश से गुजर रहा हो और हर दिल को सुकून अता फरमाए। आमीन। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। खालिद है और मेरा ताल्लुक झंग से। मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि वो सब कुछ है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और खुद उसका हिस्सा रहा। आज मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन जिस वक्त इस वाकयात पेश आए उस वक्त मैं थोड़ा छोटा था और स्कूल जाता था। उस जमाने में हमारे घर एक मुलाजमा रहती थी। अब उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उस वक्त तकरीबन 7-8 साल तक हमारे साथ रही। उस दौर में उनकी उम्र भी तकरीबन 16 या 17 साल की करीब होगी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। वो घर के काम काज करती, खाना बनाती और किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ ऐसी बातें महसूस होने लगी जो आम नहीं थी। बाद में हमें पता चला कि उनकी चची उन पर काला जादू करवाया हुआ। जिस जिन को उस पर मुसल्लत किया गया था वो गैर मुस्लिम जिन था। शुरू में वो सिर्फ जादू के अमल के तहत उसके साथ था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जिन उस लड़की पर आशिक हो गया। ये सब बातें हमें उस वक्त मालूम नहीं थी। हमें तो सिर्फ वो चीजें नजर आ रही थी जो हमारे घर में हो रही थी। वो गर्मियों के दिन थे। हम लोग रात को सहन में चारपाइयां डालकर सोते थे। रात को सब बिल्कुल ठीक होता था, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं,
لیکن صبح جو منظر دیکھنے کو ملتا وہ ہمیں پریشان کر دیتا تھا۔ جب ہم اٹھتے تو ہم دیکھتے کہ ملازمہ کے تکیے کے بالکل پاس ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوتا تھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا ہر دفعہ تقریباً ایک ہی سائز کا ہوتا تھا اور اس پر تازہ خون لگا ہوتا تھا۔ شروع میں ہم نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ ہم نے سوچا شاید کسی بلی نے رکھا ہو یا کوئی جانور آ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہر دفعہ وہ گوشت صرف اس کی چارپائی پر ہوتا تھا، کبھی کسی اور کے بستر کے پاس نہیں۔ یہ بات ہمیں عجیب لگنے لگی۔ پھر حالات مزید خراب ہونے لگے۔ کبھی اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے نظر آتے، کبھی کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، کبھی اس کے بال کٹے ہوئے ملتے۔ سب ڈرنے لگے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے ہمیں واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن اس نے ہم سب کے لیے چائے بنائی۔ میرے بابا نے ایک فائل اٹھانی تھی اور کسی کام سے باہر جانا تھا۔ میں نے خود دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی اور کپوں میں ڈالی۔ جیسے ہی ہم نے کپ اٹھائے وہ چائے خون بن چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر پورے گھر میں خوف پھیل گیا۔ کسی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اسی دن بابا نے جانا تھا، مگر وہ فائل جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ رکھی تھی اچانک غائب ہو گئی۔ ہم نے پورا گھر چھان مارا لیکن فائل نہیں ملی۔ کافی دیر بعد وہ فائل ہمیں ایک ایسی جگہ سے ملی جہاں بابا نے رکھی ہی نہیں تھی۔ پھر جب گاڑی کا کور ہٹایا گیا تو اس پر بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ اب بات ہماری سمجھ سے باہر ہو چکی تھی۔ میرے بابا کے ایک دوست سے جو علم جانتے تھے، وہ لاہور میں رہتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس وقت وہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ بابا نے انہیں بلایا۔ وہ تقریباً ایک ہفتہ ہمارے گھر میں رہے۔ جب انہوں نے عمل شروع کیا تب ہمیں حقیقت کا پتہ چلا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جن اس لڑکی پر عاشق ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ ایک ہفتہ مسلسل عمل کریں گے اور اس جن کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کچھ عطر منگوائے اور باقاعدہ عمل شروع کیا۔ ایک دن میں نے مذاق میں اس ملازمہ سے کہا، دیکھنا آج جن تمہیں تنگ کرے گا۔ میں بس اسے ڈرا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، دیکھنا آج رات وہ تمہیں ڈرائے۔ ہم اس رات صحن میں سو رہے تھے۔ رات کے کسی پہر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میری چارپائی کو زور زور سے ہلا رہا ہو۔ میں بچہ تھا، ڈر کے مارے آنکھ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر اچانک لگا جیسے چارپائی الٹ گئی ہو۔ جو سر کی سائڈ تھی وہ پاؤں کی طرف آ گئی۔ اس آواز پر گھر والے بھی جاگ گئے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تعویذ دیے، دھمکیاں اور 3-4 دن مزید عمل جاری رکھا۔ آخر کار اس جن کو عطر کی شیشی میں قید کر دیا گیا۔ اس نے خود بتایا وہ اس لڑکی پر عاشق تھا، اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اسے قابو کر لیا گیا۔ اس کے بعد واقعات آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی کہانی تھی۔ یہ وہ سب کچھ تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بڑھتے ہیں غور سے۔ زیب علی خان ہے۔ آج میں تمہیں کوئی عام کہانی نہیں سنا رہی، بلکہ ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتی ہوں جو ایک پورا اذیت کا دور تھا۔ یہ کہانی خوف کی نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے، خاص طور پہ ان باتوں کے بارے میں جو ہمارے بزرگ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں اور ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے خود دیکھی ہے، خود سنی اور کچھ عرصہ اس کا حصہ بھی رہی ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 15 سال پرانا ہے۔ اس وقت میں خود بھی علاج کے لیے ایک بزرگ کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کے ساتھ ان کے 2 شاگرد بھی ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے، میں وہاں اکثر جایا کرتی تھی اور کافی عرصے تک میرا علاج بھی وہیں ہوتا رہا۔ ایک دن میں حسب معمول وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک خاتون آئی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر بیٹھا اور ایک بیٹی بھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ سب عام لوگ لگ رہے تھے، لیکن ان کی بیٹی وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک ایسا دکھ، ایک ایسا کرب جو عام آنکھ فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ وہ لڑکی خاموش تھی، نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے کسی اندرونی درد کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بزرگ جب علاج کرتے تو اس کے پاس ایک رومال ہوتا تھا۔ رومال مریض کے سر پر رکھتے، پھر اس پر ہاتھ رکھ کر پڑھائی شروع کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ رومال اس لڑکی کے سر پر رکھا گیا، اچانک وہ لڑکی ایسی خوفناک چیخیں مارنے لگی، پورا کمرہ لرز گیا۔ میں خود کو بہت حوصلے والی سمجھتی تھی، مگر اس دن اس کی چیخیں سن کر میری بھی روح کانپ گئی۔ وہ چیخیں عام نہیں تھیں،
वो दर्द की चीखें थी। अक्सर ऐसा होता कि उस लड़की को काट पड़ जाती। उसकी माँ, कभी उसका भाई और कभी उसका वालिद उसे संभालते, पकड़ते और ले आते। वो मंजर ऐसा था कि आदमी देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस लड़की की वालिदा से पूछा कि आखिर मसला क्या है। उन्होंने जो बताया वो सुनकर मुझे अंदाजा हुआ ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं, ये कहानी नस्लों तक चलने वाली अजियत की। उस औरत ने बताया कि जब वो खुद जवान थी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस जमाने में भी वो इतनी कम खूबसूरत नहीं थी। इसके बाल बहुत लंबे थे और वो अक्सर खुले रखती थी। उसके वालिदैन उसे बार बार समझाते कि बेटा बाहर इस तरह मत जाओ, बालों को संभाल कर रखो, ज्यादा परफ्यूम मत लगाओ। लेकिन जवानी का एक वक्त होता, बुजुर्गों की बातें उस वक्त अक्सर बुरी लगती। वो कहती थी कि वो भी यही सोचती थी कि ये सब पुरानी बातें, कोई जिन देव या ऐसी चीजें नहीं होती। वो तैयार होकर तकरीबात में जाती, महफिलों में जाती, खुशबू ज्यादा लगा कर निकलती। फिर एक तकरीब से वापसी पर एक जिन उस पर आशिक हो गया। उस वक्त वो शादीशुदा थी, बिल्कुल जवान और अपनी जिंदगी में खुश थी। मगर जैसे ही वो घर आई उसकी जिंदगी में अजियत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे लफ्जों में बयान करना आसान है मगर समझना मुमकिन नहीं। वो जिन उसे बार बार अपनी हवस का निशाना बनाता, जब चाहता जैसे चाहता। वो चीखती थी, तड़पती थी, मगर उसका शौहर, उसके घर वाले कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो सब उसके सामने बेबस खड़े होते थे। वो औरत ये सब बताते हुए रो पड़ी थी और मैं सुनकर साकित रह गई थी। अल्लाह ताला ने उस पर करम किया और उसे बेटा और बेटी अता की। जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो वो जिन उसे छोड़कर उसकी बेटी के पीछे आशिक हो गया। ये बात सुनते ही मेरे दिल में खौफ बैठ गया। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई उस दियो के असरात उस पर बढ़ते गए। जब वो कॉलेज लाइफ में पहुंची तो एक फंक्शन में गई। वहां से वापसी के बाद उसकी हालत खराब होने लगी और फिर वही सब कुछ उसके साथ होने लगा जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ था। वो चीखती थी, तड़पती थी और उसकी माँ, बाप और भाई के सामने उसके साथ वो सब हो रहा था मगर करने वाला नजर नहीं आता था। उस अजियत का तस्वर भी इंसान को तोड़ देता है। उन्होंने हर जगह इलाज करवाया, जहां किसी ने कहा वहां गए। किसी दरबार पर भी गए जहां उस बच्ची के पांव में जंजीरें बांध दी गईं। कुछ वक्ती फायदा हुआ मगर मसला खत्म नहीं हुआ। आखिरकार वो इसे यहाँ लेकर आए जहां उसका इलाज शुरू हुआ। मैं खुद भी कुछ अरसा वहीं इलाज करवाती रही। अल्लाह के फजल से मैं ठीक हो गई और मैंने आना छोड़ दिया। उसके बाद उस बच्ची के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। दान भाई ये कहानी सुनाते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उस माँ और बेटी की अजियत को ना मुकम्मल समझ सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। मेरी हर बेटी, हर बहू, हर माँ से यही इल्तिजा, अपने आप को संभाल कर रखें। ये बातें सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उस शर से महफूज रखे जिसे हम देख भी नहीं सकते।